آج میں آپ کے ساتھ چاولوں پہ رس ڈالنے والی یہ وائرل ریسپی شیئر کروں گا جو آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ اسے بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس مزیدار اور خاص قسم کی ڈش کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی اجزاء کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے رات کے بچے ہوئے 1 کپ چاول لینے ہیں۔ اگر چاہیں تو فریش چاولوں کو بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں 4 عدد رس یعنی پاپے شامل کریں گے جو ڈش کو ایک منفرد گاڑھا پن اور بہترین ذائقہ دیتے ہیں، اور پھر اس میں 1.5 کپ دودھ ڈالیں گے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں، اگر آپ کے چاول زیادہ خشک ہوں تو تھوڑا سا دودھ مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے بلینڈ کرتے وقت مکسچر بہت زیادہ اسموتھ بنے گا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ رسوں کو تھوڑا سا دودھ میں نرم ہونے دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح بھیگ جائیں اور بلینڈ کرتے وقت دانے دار نہ رہیں۔ اس کے بعد ان سب چیزوں یعنی چاول، رس اور دودھ کے امیزے کو ایک بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے، یہاں تک کہ ایک بالکل ہموار اور کریمی پیسٹ بن جائے۔ خیال رکھیں کہ اس پیسٹ میں چاول یا رس کے ذرے بالکل نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ جتنا اچھا بلینڈ ہوگا کھیر اتنی ہی ملائم اور شاہی لگے گی۔ اب اس بلینڈ کیے ہوئے مکسچر کو ایک باری پیندے والی کڑھائی یا دیچکی میں منتقل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں مزید 1.5 لیٹر یعنی تقریباً 6 کپ فل فیٹ دودھ شامل کریں گے۔ فل فیٹ دودھ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی کھیر کو وہ گاڑھا اور کریمی ٹیکسچر دیتا ہے جو قصہ خانی کھیر کی پہچان ہے۔ اب دودھ کے ساتھ 3 سے 4 کھانے کے چمچ تازہ ملائی یا کریم بھی شامل کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے کیونکہ یہی ملائی کھیر میں کھوئے جیسا ذائقہ اور چس لے کر آتی ہے۔ اب میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے لکڑی یا اسٹیل کے چمچ سے مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے۔ جب کھیر میں ہلکا سا ابال آ جائے تو فوراً فلیم کو لو کر دیں گے۔ یہاں صبر بہت ضروری ہے کیونکہ آہستہ آہستہ پکنے سے ہی اس کا ذائقہ نکھر کر آتا ہے۔ کھیر کو لو فلیم پر پکاتے ہوئے وقفے وقفے سے چمچ چلانا نہ بھولیں۔ اب دوسری طرف ایک الگ ساس پین میں ہم کھیر کے لیے خاص کیریمل تیار کریں گے۔ اس کے لیے 1 کپ چینی ڈالیں گے اور بالکل لو فلیم پر اسے پگھلانا شروع کریں گے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو پشاور کی مشہور قصہ خانی کھیر میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چینی کو سیدھا نہیں بلکہ کیریمل بنا کر ڈالا جاتا ہے۔ چینی کو چمچ سے ہلاتے رہیں گے، آہستہ آہستہ یہ پگھلے گی اور اس کا رنگ سفید سے سنہری اور پھر خوبصورت کیریمل کلر میں بدل جائے گا۔ اس مرحلے پر جلد بازی نہ کریں کیونکہ اگر چینی جل گئی تو ذائقہ کڑوا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں چینی کتنی خوبصورتی سے کیریملائز ہو گئی ہے۔ اب بہت احتیاط کے ساتھ اس کیریمل کو آہستہ آہستہ ابلتی ہوئی کھیر میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ تیزی سے چلاتے رہیں گے۔ شروع میں کیریمل دودھ میں جا کر تھوڑی سی گٹھلیاں بنائے گی، لیکن آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ مسلسل پکانے اور ہلاتے رہنے سے یہ کیریمل خود ہی گل کر کھیر میں مکس ہو جائے گی اور ایک شاندار ذائقہ دے گی۔ اور اسی دوران چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کیریمل شامل کرنے کے بعد کھیر کو مزید 10 سے 15 منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گاڑھی ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کھیر جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی ہے ویسے ویسے مزید گاڑھی ہوتی جاتی ہے، اس لیے چولہا تھوڑا پہلے بند کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ الائچی پاؤڈر خوشبو کے لیے اور اپنی پسند کے کرش کیے ہوئے ڈرائی فروٹس جیسے بادام، پستے اور کاجو وغیرہ۔ انہیں اچھی طرح مکس کریں گے اور مزید 2 منٹ تک پکائیں گے، اور بس جی آپ کی لاجواب خوشبودار اور کریمی قصہ خانی کھیر بالکل تیار ہے۔ آپ اسے گرم گرم بھی سرو کر سکتے ہیں اور ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ کر بھی۔ دونوں صورتوں میں اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے گھر کوئی خاص مہمان آئے یا کوئی خوشی کا موقع ہو، یہ ریسپی ضرور بنائیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور ری پوسٹ کرنا مت بھولیں۔